اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس پہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور یقیناً آپ نے سماعت فرمایا کہ عاشور کا دن چڑھ گیا اور جنگ کی ابتدا ہو گئی، ظہر کی نماز بھی ہو گئی، اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ وہب کلبی اور حضرت عباس علیہ السلام کربلا کے ہولناک جنگ میں حسینی بہادر نہایت دلیری سے جان دے کر شرف شہادت حاصل کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ جناب وہب ابن عبداللہ ابن حباب الکلبی کے باری آئی. یہ حسینی بہادر پہلے نصرانی تھا اور اپنے والدہ سمیت امام حسین کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا. آج جبکہ یہ امام حسین علیہ السلام پر فدا ہونے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، ان کی والدہ ساتھ میں موجود ہیں. ماں نے دل بڑھانے کے لیے وہاب سے کہا، بیٹا آج فرزندان رسول پر قربان ہو کر روح رسول مقبول کو خوش کر دو. بہادر بیٹے نے کہا، مادر گرامی آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. الغرض آپ روانہ ہوئے، رج پڑھتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہوئے، کمال جوش کے ساتھ جماعت کو قتل کیا، اور اس کے بعد اپنی ماں اور بیوی کی طرف واپس ہو کر آئے. ماں سے پوچھا، مادر گرامی آپ خوش ہو گئیں؟ ماں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجھے خاک و خون میں غلطہ نہ دیکھوں. یہ سن کر بیوی بولی، اے وہب مجھے کیوں اپنے بارے میں ستاتے ہو، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ماں پکاری، یبنا لا تقبل قولها ورجع فقاتل بین یدی ابن رسول اللہ. بیٹا بیوی کی بات نہ مانو اور میدان قتال میں واپس جا کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرو. وہب نے جواب دیا، مادر گرامی ایسے ہی ہوگا، میں موقع کی نزاکت کو پہچانتا ہوں. مجھے امام حسین علیہ السلام کا اضطراب اور حضرت عباس جیسے بہادر کی پریشانی دکھائی دے رہی ہے. بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ میں ایسی حالت میں ذرا بھی کوتاہی کروں؟ اس کے بعد وہب میدان جنگ کی طرف واپس گئے اور کچھ اشعار پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے 19 بقول 24 سوار یا 12 بیعدل قتل کیے. اسی دوران میں آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اور ان کے حالت دیکھ کر ان کی بیوی کو جوش آیا، اور وہ ایک لکڑی، خیمے کی لکڑی لے کر میدان کی طرف دوڑی اور اپنے شوہر کو پکار کر کہا، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے. فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دی، اور اس کے لیے میں بھی آمادہ ہوں. یہ دیکھ کر وہاب اپنی بیوی کی طرف اس لیے آئے کہ اسے خیمے اہل حرم میں پہنچا دے. ان مخدرہ نے ان کا دامن تھام لیا اور کہا، میں تیرے ساتھ موت کی آغوش میں سوں گی. پھر امام حسین علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ خیمے میں واپس چلی جائیں. چنانچہ وہ چلی گئیں، اور اس کے بعد وہب قتل کر دیے گئے، اور ان کی بیوی آ کر ان کے سر اور آنکھ سے خون صاف کرنے لگیں. اتنے میں شمر کے حکم سے اس کے غلام رستم نے اس کے سر پہ گرز آہنی ماری، اور یہ بیچاری بھی شہید ہو گئی. یا اول امرت قتلت فی عسکر الحسین، یہ پہلی عورت ہے جو لشکر حسین میں قتل کی گئی.
ایک روایت میں ہے کہ جب وہب زمین پر گرے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کا سر کاٹ کر خیمہ حسین کی طرف پھینکا گیا۔ ماں نے سر کو اٹھایا اور بوسے دیا اور دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیا، جس کی ضرب سے ایک شخص مر گیا۔ پھر ماں لکڑی، خیمے کی لکڑی لے کر نکلی اور 2 دشمنوں کو قتل کر کے بحکم حسین واپس خیمے میں چلی گئی۔ نمط الثاقبہ صفحہ 331-31، تاریخ کامل ابن اثیر، طوفان بقاء شعلہ، یہ ساری روایتیں اس میں موجود ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اور جناب عمر ابن خالد سیداوی کی کمک میں روز عاشور جب شرف شہادت حاصل کرنے کے لیے عمر ابن خالد سیداوی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تقدم فإن لا حقوق بک انصاع، جاؤ ہم بھی آ رہے ہیں۔ عمر ابن خالد روانہ ہوئے، بروایت ہے کہ آپ کے ہمراہ 5 اور جانباز ہو گئے۔ میدان میں پہنچ کر ان لوگوں نے زبردست حملے کیے، بالآخر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ نے اپنے بہادر بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ابن خالد وغیرہ کی حمایت کے لیے پہنچے۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور بدست زبردست حملہ کر کے ان کو چھڑا لائے۔ دشمن جو حضرت کے قتل کی طاق میں تھا پیچھے ہوئے اور ایک مقام پر حملہ کیا، غرض کہ پھر مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں دشمنوں کی یلغار نے ان بہادروں کو شہید کر دیا۔ اور حضرت عباس علیہ السلام نے تمام واقعات امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان شہداء کو دعائیں دی۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 272-74، دمت الثاقبہ 333، ابصار العیون قمر بنی ہاشم، تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 255۔ عاشور کی دوپہر کو دشمنوں کا ارادہ کہ خیمے میں آگ لگا دیں، حضرت عباس کی جانبازی۔ تاریخ کامل ابن اثیر ہے کہ عزرت ابن قیس کے استدعاء کے مرافق عمر ابن سعد نے حسین ابن نمیر ملعون کو 500 تیر اندازوں کو بھیجا، جنہوں نے پہنچتے ہی لشکر امام حسین پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دیا۔ اس شدت سے تیر بارانی کی کہ تھوڑی دیر میں گھوڑوں کو بیکار کر دیا اور حسینی لشکر کے کل سوار پیادہ ہو گئے۔ اور اس موقع پر حر نے دشمنوں سے خوب جنگ کی اور دیگر اصحاب نے بھی مخالفین سے دوپہر تک ایسا شدید مقابلہ کیا کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ دشمن کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ سوائے ایک سمت کے کسی اور طرف سے حملہ کر سکیں۔ اسی اثنا میں عبداللہ ابن عمیر کلبی کی بیوی عبداللہ کی لاش پر جا کر ان کے چہرے کی گرد پوچھنے لگی اور کہتی جاتی تھیں کہ تم کو جنت مبارک ہو۔ شمر کے حکم سے اس کے ایک غلام رستم نامی نے اس بیچاری کے سر پر ایسا گرد مارا کہ وہ اسی جگہ مر گئی۔ پھر شمر نے حملہ کیا اور خیام کی جانب بڑھ کر آواز دی کہ میرے پاس آگ لاؤ تاکہ ان خیموں کو جلا دوں۔ یہ سن کر مقدمات عصمت اٹھیں اور خیموں سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ امام حسین نے شمر کو پکارا کہ کیا تو میرے خیام اور اہل عیال کو جلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے نار جہنم میں جلائے۔ ابو مخنب کہتے ہیں کہ تمام کے تمام عورتوں پردوں سے موجود تھیں اور پکاری اے مسلمانوں کے مجمع، اے مسلمانوں کے گروہ، اے مومنوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرفداری کرو، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤ، اپنے امام اور اپنے نبی کی بیٹی کے فرزند سے دشمنوں کو ہٹا دو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے تمہارا امتحان لے رہا ہے اور تم ہمارے عزیز ہو اور ہمارے نانا کے زیر سایہ ہمارے ہمسایہ ہو، ہم سے محبت کرنے والے ہو، ان کا مقابلہ کرو۔ ہماری حمایت میں خدا
تم کو برکت عطا فرمائے۔ اصحاب نے جس وقت یہ سنا تو چیخ اور داڑے مار کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور عرض کی کہ ہماری جانیں آپ کی جانوں پر قربان ہو جائے، ہمارے خون آپ کے خون کے عوض، اور ہماری روحیں آپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، جب تک ہماری جانیں ہیں، جان میں ہے، کوئی آپ کے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے اپنی جانیں تلواروں کے سامنے رکھ کر دی اور اپنے جسم پرندوں کے لیے چھوڑ دیا۔ بسا ممکن ہے کہ جب ہم آپ سے پہلے اپنی جانیں جھونک دیں گے تو آپ ان صفوں کے حملے سے بچ جائیں گے۔ ہاں، آج کے دن فقط وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو نیکی کمائے اور آپ کی جانوں کو موت سے بچائے۔ صاحب مظلومہ کربلا لکھتے ہیں کہ عاشور محرم کی دوپہر کو عمر سعد نے ایک کثیر لشکر دے کر شمر کو خیام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جو زنان بنی ہاشم نے راستے میں ہی اکثر کو فنا کر ڈالا۔ تب شمر پکار اٹھا کہ آگ لاؤ، میں خیام کو جلا دوں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا، اے دشمنان اللہ اور رسول، تم لوگ مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، تم کو عورتوں اور بچوں پر ظلم سے کیا غرض ہے؟ اگر تمہیں اللہ تعالی قہر کا ڈر نہیں ہے، قہار کا ڈر نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کے پاس اور لحاظ تو نہیں ہے، تو حمیت عرب تو ضائع اور برباد نہ کرو۔ میری زندگی میں خیموں کو تاراج کرنے سے باز آؤ۔ حضرت عباس اور زہیر قیر نے بڑھ کر شمر اور اس کے لشکر پر حملہ کیا اور کمال جانبازی سے سب کو فنا کر ڈالا۔ شمر کے سوا کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ تاریخ احمدی، مظلوم کربلا۔ الغرض، دشمنان اسلام فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے بدر و احد کے مقتولین کا بدلہ لے رہے تھے، اور امام حسین کے بہادر سپاہی آپ پر اپنی جانیں نثار کر کے شرف شہادت سے مشرف ہو کر اپنی عاقبت بنا رہے تھے۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی مجاہد لڑنے کے لیے جاتا تھا تو امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیتا تھا اور ان کو سلام کر کے جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سب کو جواب سلام دے کر رخصت فرماتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو جا چکے ہیں شرف شہادت سے مشرف ہو گئے ہیں، اور جو منتظر ہیں وہ بھی عنقریب شہید ہوں گے۔ بہرحال کربلا کا ہر جان بعض درجہ شہادت پر فائز ہونے میں سبقت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب تک اصحاب باوفا موجود رہے ہیں بنی ہاشم کو میدان میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ اصحاب کرام کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی اور ہر بہادر مرنے کے لیے بے چین نظر آ رہا ہے۔ حضرت عباس چاہتے تھے کہ میں سب سے پہلے امام حسین پر قربان ہو جاؤں، علی اکبر کی خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے شرف شہادت حاصل کروں، قاسم کی تمنا تھی کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا پر نثار ہو جاؤں، اور محمد بے چین تھے اور کہ ہماری قربانی پہلے پیش ہو۔ عبداللہ ابن مسلم مضطرب تھے کہ پہلے میری قربانی پیش ہو۔ غرض کی ہر مجاہد امام حسین پر قربان ہو کر سرخرو ہونے کے لیے بے چین تھا، چنانچہ یہ شرف سب سے پہلے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کو نصیب ہوا۔ جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کی شہادت، مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل آگے بڑھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت نبرد لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، تمہارے باپ کی شہادت کو ابھی بہت تھوڑے دن گزرے ہیں، آپ داغوں پر داغ تم دینا چاہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی والدہ اور بہنوں کو لے کر کسی طرف چلے جاؤ اور جام شہادت پینے سے باز آؤ۔ جناب عبداللہ نے عرض کیا، مولا، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ناچیز قربانی پیش کرنے سے محروم رہیں اور شرف شہادت نہ حاصل کریں؟ مولا، اب تو دل بے چین ہو چکا ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے اجازت دے دیجئے عبداللہ ابن مسلم کے اصرار اور شدید پر امام حسین علیہ السلام آپ دیدہ ہوئے، روئے، سر جھکا لیا اور شیر ہے شاہ شجاعت جناب عبداللہ ابن مسلم روانہ جنگ ہوئے میدان میں پہنچ کر آپ نے رز پڑھی الیوم القا مسلم وہائی وفتیت بعد العلا دین النبی، آج میں اپنے باپ مسلم بن عقیل اور ان جوانوں سے ضرور جا ملوں گا جنہوں نے اپنی جانیں دین محمد مصطفیٰ پر قربان کر دی، وہ سادات بنی ہاشم کے عمدہ اور کریم النسب، شرف الحسب، بہادر میں جو جھوٹ جانتے نہیں تھے اور نہ کسی حیثیت سے جھوٹ ان کی طرف منسوب ہو سکتا تھا۔ رز پڑھنے کے بعد آپ شیر غضبناک کی طرح لشکر مخالف پر حملہ آور ہوئے اور ان کے ٹڈے دل فوج میں انتشار عظیم پیدا کر دیا۔ آپ نے 3 حملوں میں 98 دشمنوں کو فنار کیا۔ بالآخر عمر ابن سبیح سیداوی اور اسد ابن مالک ملعون آپ کے شہید کرنے میں اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ آپ کے دست مبارک آپ کی پیشانی سے وصل ہو گئے، مل گئے، اور صاحب الدمۃ الثاقبہ اور بحوال ارشاد شیخ مفید۔ ثم رموا عمر ابن سبیح سیداوی بسمح الفوض عبداللہ یدا، اللہ اکبر۔ پھر عمر ابن سبیح سیداوی نے آپ کو ایک تیر مارا اور آپ نے اپنے سر کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھایا اور وہ تیر اس طرح لگا کہ آپ کا ہاتھ پیشانی سے چپک گیا، ہاتھ پہ بھی اور پیشانی پہ تیر لگا، جس کی وجہ یہ ہوا کہ پھر آپ حرکت نہ کر سکے، اور اس دوران میں ایک شخص نے آپ کے قلب مبارک پر تیر مارا جس کے صدمے سے آپ زمین پر آ گئے۔ ارشاد مفید بحار الانوار جلد نمبر 1، ذخیرۃ الدارین جواہر الایقان ناسخ التواریخ جلد نمبر 6۔ اور امام خازن تحریر کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بلغ بسہم فلہ درجۃ فی الجنہ، جو تیرے لیے شہید ہوا اسے جنت میں خاص جگہ ملے گی، امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور تاریخ ابن جریر طبری میں ہے کہ اثناء جنگ میں عمر ابن سبیح سیداوی نے اسد اللہ ابن مسلم ابن عقیل کو متواتر 2 تیر مار کر شہید کیا۔ پھر عبداللہ ابن قطبہ کے ہاتھوں سے عون ابن عبداللہ بھی ابن جعفر، عامر ابن تحسیر کے ضرب سے محمد بن عبداللہ ابن جعفر، عثمان بن خالد جعنی نے کے حملے سے عبد الرحمن ابن عقیل شہید ہوئے، اور عبداللہ ابن عزرائے نے جعفر ابن عقیل تیسرے نے شہید کیا۔ اور عبداللہ ابن مسلم پر امام معصوم کا سلام۔ زیارت عاشورہ میں، شرح زیارت عاشورہ میں، السلام علی القتیل ابن قتیل عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل ولعن اللہ قاتلہ عمر ابن سبیح سیداوی، شہید عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان کے قاتل عمر ابن سبیح سیداوی پر۔ کتاب شفاء الصدور میں درج ہے۔ ضروری وضاحت، جملہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جامع شہادت نوش فرمایا، لیکن علامہ ابن حسن جارچوی کتاب تذکرۃ محمد صلی اللہ علیہ محمد علیہ السلام حصہ 2 میں 169 پہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علی اکبر نے اذان اذن جہاد طلب کیا، اور مرہ ابن عبدی نے دھوکے سے ایک نیزہ مارا جو سینے سے پار ہو گیا۔
پھر دشمنوں نے تلوار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اسی طرح تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ جناب عبداللہ ابن مسلم نے عقیل کی والدہ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب اور جناب ام حبیبہ الربیع تغلبہ کے بطن سے تھے، لیکن خان بہادر اولاد وحید صاحب فوق بالگرامی ذب عظیم پہ 204 میں لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ مقدسہ کا نام رقیہ بنت امیر المومنین تھا۔ یہ معظمہ حضرت ام البنین کے بطن مطہر سے تھیں اور حضرت عباس کے حقیقی بہن تھیں۔ کتاب شہید اعظم عبد الحمید ایڈیٹر رسالہ مولوی اور دہلوی نے یہ بھی نقل کیا ہے۔ جناب اون اور محمد حضرت عباس علیہ السلام یہ دونوں بھانجے ہیں، امام سعید کے پوتے شہید کے ہیں، نواسے شہید کے۔ عاشور کی گرم بازاری میں امام حسین پر قربانیاں پیش ہو رہی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی اپنے دونوں نحال پیش کر دیے، اور صاحب مجلس لکھتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ عہد رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع کربلا کا ذکر آیا ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گریاں نظر آ رہی ہیں، اور زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا مادر گرامی اس وقت میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ارشاد ہوا شہروں میں بیاں تیری شکیب آئی کا ہوگا، تو اونٹ پر اور نیزے پر سر بھائی کا ہوگا۔ الغرض وہ وقت آیا کہ خداوند عالم نے گلزار تمنا میں 2 گلزار یکے بعد دیگرے پیدا کیے، اور زینب سلام اللہ علیہ نے درگاہ الہی میں عہد کیا کہ اگر یہ بچے صحیح سالم رہے تو میں انہیں اپنے بھائی پر سے فدا کروں گی۔ دن گزرے، راتیں گزری، بچے چلنے پھرنے لگے۔ جناب زینب نے حضرت عباس کے پاس فن سپہ گری سکھانے کے لیے بھیجا، اور یہ روزانہ حضرت عباس کے پاس ہنر جنگ اور جدال سیکھنے جاتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تھے تو جناب زینب فرماتی تھی کہ دنیا کی خوبیاں ہیں سب ان کے واسطے میں پالتی ہوں، دونوں کو ایک دن کے واسطے۔ غرض صبح عاشور ہو گئی اور دشمن برسرے پیکار ہو گئے۔ اصحاب نے قربانیاں پیش کیا۔ صحاب کے بعد اقربا اعزا کی باری آئی، اور جب مسلم نے عقیل کے فرزند مولا کے قدم پر نثار ہو گئے تو اون و محمد بھی جوش شجاعت سے بےتاب ہو کر حاضر خدمت ہوئے، اور مولا مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ زینب کو صدمہ عظیم ہوگا اور اجازت دینے میں تحمل فرمایا۔ پھر امام حسین داخل دولت سرا ہوئے، اور آپ کے ہمراہ حضرت علی اکبر اور آپ کے پیچھے اون و محمد بھی تھے۔ آپ زوجہ جناب مسلم کے سامنے ادائے تعزیت فرما رہے تھے کہ ناگاہ جناب زینب بھی تشریف لائیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں۔ ماں کی طرف جو اون و محمد نے کی نظر، منہ پھیر کر جھکا لیا زینب نے اپنا سر۔ بھائی سے بھائی نے یہ کہا تب یہ بچشم تر، اماں خفا ہیں کچھ جو نہیں دیکھتی ادھر، کیا جانے وہ دیر کایا کے سبب ہوا، رخصت میں اور پیچ بڑا لو غضب ہوا۔ یہ کہہ کے ماں کے پاس گئے دونوں محلقہ، ڈر ڈر کے کانپ کانپ کے منت سے یہ کہا کہ ہم مانگتے ہیں دیر سے میدان کی رضا، دیتے نہیں مگر شہدی رخصت دغا، اور وغا بے وجہ خادموں سے مقدر حضور ہیں، اماں خدا گواہ کہ ہم بے قصور ہیں۔ بولی یہ رو کر جوہر سلطان بحر و بر، اب دھیان آیا مر گئے مسلم کے جب پہ سر، لاشیں پہ لاشیں آتے ہیں، گزری ہے دوپہر، کیا کر رہے تھے صبح سے حیران ہو تھے کدھر، حضرت کے ساتھ آپ بھی آتے تو خوب تھا، اکبر کے بعد مرنے کو جاتے تو خوب۔ دونوں بچے اپنے بستہ عرض
پرواز کی ہے۔ مادر گرامی ہماری کوئی خطا نہیں، ہمیں مامو جان نے اب تک اجازت نہیں دی ہے۔ یہ سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بچوں کو لائیں اور ان کے لیے اجازت طلب کیا۔ امام حسین اشک بہاتے ہوئے خیموں سے باہر چلے گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بیٹوں کو لباس پہنایا اور امام حسین کو بلوا بھیجا، مگر حسین پہ سوچ کر نہ آئے کہ اگر جاؤں گا تو زینب بچوں کی اجازت مانگیں گی۔ صاحبزادوں نے کہا مادر گرامی اگر ماموں نہیں آتے تو عباس کو بلائیے، تم عباس کو میدان سے بلا لو، ساتھ ان کے ہمیں کر دو، جو کہنا ہو سو کہہ دو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فضا سے کہا کہ ایک بار اور جاؤ اور میرے بھائی عباس سے کہو کہ زینب بلاتی ہیں اور وہ بھی آنے میں تحمل کرے تو کہنا کہ تم آؤ تو آؤ، نہیں خود آتی ہے زینب۔ الغدت حضرت عباس نے امام حسین کی طرف رخ کیا، امام کا دیدہ دیکھ کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ در خیمہ پر زینب کھڑی ہو گئی۔ عباس نے عرض کی تم سب سے بڑی ہو، وہ سامنے شبیر ہیں، تم سب پہ کھڑی ہو، تم در پہ کھڑی ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا اے بہن، میں نے بار بار بھائی سے کہا کہ زینب بلاتی ہے، تشریف لے چلیے، مگر وہ نہ آئے۔ اے زینب، وہ کہتے ہیں کہ بہن 7-8 سال کے بچوں کا گلا کٹانا چاہتی ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ زینب کو داغ مفارقت نصیب ہو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اچھا اے عباس، میرے بچوں کو تم لے جاؤ اور اجازت دلاؤ۔ حضرت عباس بچوں کو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور امام حسین نے بجز اور نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دی اور دونوں نونہال میدان قتال میں تشریف لے گئے۔ دیکھا جو جلال ان کا تو کہنے لگا لشکر لو آئے وہ یوسف، 2 سلیمان و 2 سکندر، 2 حمزہ، 2 حیدر، 2 جعفر، وہ غازی، وہ 2 شیر، 2 عباس، 2 اکبر۔ گھبرا کے نظر بازوں نے کی چرخ بری پر، اے شمس و قمر آج فلک پر بھی زمین پر۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا تم کون ہو؟ اس کا جواب انہوں نے رج پڑھ کر کہا کہ علامہ محمد باقر علامہ صفر کاشانی لکھتے ہیں کہ جناب عون محمد نے یہ پڑھا ان تنکرونی وَإِنَّ ابن جعفر شہید صدق فی الجنان الأظہر یطیر فیہا یختار الأظہر کفا ہذا شرفا من عشر۔ جناب محمد نے یہ پڑھا نشکو علی اللہ من عدوان قتال قوم فی الدعم العمیان قد ترکوا معالم القرآن ومحکم تنزیل والتبیان وأظہر والکفر مع الطغیان۔ اور اگر تم مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں ہو تو جان لو کہ میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، جو بلا شبہ جنت میں نمایاں جگہ کے مالک ہیں، وہاں وہ سبز پروں سے اڑتے ہیں۔ اور سنو میرے لیے ان کا بھی شرف کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے جنگ و عدوان، قتل و قتال کی شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے قرآنی نشانات کو چھوڑ دیا اور تنزیل و طبیان سے بے خبر ہو گئے اور اس ظلم و ستم کے ساتھ کفر و فسق میں بھی مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر ان میں سے جناب محمد ابن عبداللہ نے 10 افراد قتل کیے اور جناب عون نے 3 سوار کو پیادہ قتل کیے اور جناب محمد کو عبداللہ ابن بطائلی نے اور عون کو عامر ابن نحشل تمیمی میں نے شہید کیا۔ دمت الثاقبہ صفحہ 335 ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 تاریخ طبری جواہر العقان چہل مجلس سید وزیر حسین۔ اور یہ تمام منزلیں اسی لیے ہے کہ جناب عون محمد نے قربانی پیش کی ہے، اور جناب عون محمد کی قربانیوں کا عالم یہ ہے کہ علامہ راشدی لکھتے ہیں کہ یہ زینب سلام اللہ علیہ کے نونہال ماموں سے رخصت ہو کر جنگ گاہ کی طرف گئے اور جام شہادت پیا اور حسین نے خبر دی بہن زینب تمہارے بچے رخصت ہو گئے۔ بی بی زینب نے ٹھنڈی سانس کے ساتھ زبان سے یہ الفاظ ادا کیے
حسین میرے واسطے رونے کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہے، پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر رہی ہوں، 2 رکعت نفل شکرانہ اس اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہی ہوں جس نے مجھے آج سرخرو کر دیا، مجھے ایسے بچے دیے جو میرے بھائی پر نثار ہو گئے۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا بھائی آؤ بچوں کی لاشیں اٹھا لائیں۔ کوہرام مچا ہوا تھا، امام حسین اور جناب عباس بچوں کی لاشیں لینے گئے اور بی بی زینب نے استقبال کے ساتھ 2 گانا ادا کیا اور سجدوں میں گری اور کہا تو نقطہ نواز ہے، مجھ دکھیا کے دنوں بچوں تیرے نام پر تیرے رسول کی امت کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کر دیے گئے، میں نے ان کو بھوکا پیاسا تیر میں گھر سے نکالا، ان کی لاشیں آ رہی ہیں، صبر کی توفیق دے دے۔ دعا کر رہی تھی کہ بچوں کی لاشیں خیمے میں آئی اٹھی تو بھائی نے کہا زینب تمہارا ارمان پورا ہوا، تمہارے بچے جن کی شادی کا تم کو ارمان تھا دلہا بن کر تمہارے سامنے آ گئے، قربان اس منہ کے کہ جس نے کہا حسین کے بھانجے نہیں غلام ہیں۔ میرے بچوں تم کو سر پر رکھوں اور تمہاری لاشوں کو آنکھوں سے لگاؤں، تم حسین کے غلام نہیں کلیجے کے ٹکڑے ہو۔ ماموں حق مہمان نوازی ادا نہ کر سکا مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ بی بی زینب خاموش کھڑی ہو بھائی کی تقریر سن رہی تھی اور جب امام علی مقام خاموش ہوئے تو کہا بھیا ان مہمانوں سے باتیں کر لو اور ان کو دودھ بخش دو اور ان سے کہہ دوں کہ ماں کا کہنا سننا معاف کرنا اور جس سختی اور ترشی سے ودا کیا تھا ان کی شکایت نانا اور نانی سے نہ کرنا۔ اور محمد میں نے تم کو گھر سے اس وقت نکالا جب بھوک اور پیاس نے جان پر بنا دی تھی۔ بچوں خطاوار کا قصور معاف کرو، سلام کو جھکتے تھے تو درازی عمر کی دعائیں دیتے تھے، آج ماں کے حکم پر جانثار کر دیے گئے، اب کیا دعا دوں؟ یہ کہہ کر پہلے چھوٹے کے منہ پر ہاتھ پھیر کر ان کا خون اپنے منہ سے ملا اور اس کے بعد بڑے کی طرف مڑ کر کہا میرا بچہ محمد کربلا کے میدان میں تمہارے سپرد ہے۔ جب رات کے وقت سوتے میں ڈرتا تھا تو سینے سے لگا لیتی تھی، اب اگر یہ چونکے تو ماں کے بدلے گلے سے لگا لینا۔ لیجیو ظلم و ستم سے شہید بچہ اس بیابان میں تمہارے سپرد ہے۔ اب ہچکی بن گئی اور اٹھ کر چاروں طرف پھری اور چھوٹے کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر کہا ماں ان ہاتھوں کے نثار عمر سعد کو دکھا دیا کہ میدان جنگ میں بہادر کس طرح جان دیتے ہیں۔ دفتن کچھ خیال آیا، بھائی کو بلا کر کہا کیوں بھائی بچوں سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی ہے؟ اگر کوئی لفظ خلاف مزاج ان کی زبان سے نکل گئے ہیں تو معاف کر دیجیے گا۔ میں نے منع کر دیا کہ ہرگز ہرگز نہ کہنا اور ہم امام کے بھانجے ہیں۔ امام حسین بہن سے لپٹ کر رونے لگے اور کہا زینب تمہارے بچے تمہارے کلمے کے پوری تکمیل کر لی اور دشمنوں نے ہر چند پوچھا مگر وہ یہی کہتے رہے دنیا سے سدھار گئے کہ ہم امام کے غلام ہیں۔ زینب تمہارے بچے کلیجے پر ایسا داغ دے کے گئے ہیں، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور وبال ہے۔ یہ سن کر زینب مسکرائی، بچوں کے منہ چومے اور بھائی سے کہا لیجئے اور لے جائیے آپ کی طرف، میں نے اسے ہدیہ کر دیا۔ سیدہ کا لال صفحہ 160 پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو جاری و ساری ہے حیات جناب ابو الفضل عباس پر، انشاءاللہ اس کے بعد بھی گفتگو آپ کی خدمت میں ہوتی رہے گی اور جناب عباس کی حیات کے تمام نقشے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔